حیض ماہواری کی حالت میں نماز اور تلاوت قرآن کی ممانعت ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے دروازے ہر حال میں کھلے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق رات لیلۃ القدر کی برکات سمیٹنے کے لیے خواتین درج ذیل اعمال کر سکتی ہیں۔ ذکر و اذکار اور تسبیحات، زبان سے اللہ کا ذکر کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کثرت سے یہ پڑھ سکتی ہیں۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تسبیح فاطمی سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمد للہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ درود شریف کی کثرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس حالت میں بہترین عمل ہے جو دل کو سکون بھی دیتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ شب قدر کی خاص دعا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ دعا و مناجات، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا۔ دعا بذات خود ایک عظیم عبادت ہے۔ دینی علم اور سمعی تلاوت، آپ قرآن کریم کی تلاوت سن سکتی ہیں، دینی کتابیں، تفسیر، احادیث یا سیرت طیبہ پڑھ سکتی ہیں اور اصلاحی بیانات سن کر اپنے ایمان کو تازہ کر سکتی ہیں۔ اہم نکتہ، اسلام میں نیت کا بہت بڑا مقام ہے۔ جب ایک خاتون اس نیت سے نماز اور تلاوت چھوڑتی ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، تو اسے اس حکم ماننے پر بھی اجر ملتا ہے۔